2 ہجری کو غزوہ بدر ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کو لے کے بدر کی طرف روانہ ہوئے اور عثمان غنی کی بھی آرزو تھی، لیکن حضور نے فرمایا کہ تمہاری بیوی رقیہ بیمار ہے، تم اس کی تیمارداری کے لیے ٹھہر جاؤ، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کی خدمت کے لیے مدینہ میں روک دیا گیا۔ اور ساتھ سنیے گا رسول اللہ نے فرمایا کہ تم یہاں رک کر کے اپنی بیوی کی خدمت کرو گے، اللہ تمہیں بھی برابر جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر جب اللہ نے فتح عطا فرمائی تو مال غنیمت میں 313 اتنی دیر تک پورے نہیں ہوتے جتنی دیر تک عثمان غنی کو ساتھ شامل نہیں کیا جاتا، تو مال غنیمت سے بھی انہیں حصہ دیا گیا۔ یہاں ایک بات عرض کروں گا، دیکھیے رسول اللہ فرماتے تمہاری بیوی بیمار ہے اور اس وقت اسے تمہاری توجہ کی ضرورت ہے، روک دیا گیا۔ بیوی کی خدمت تیمارداری پہ اجر کیا فرمایا؟ اللہ تمہیں جہاد کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن معذرت سے کہوں گا یہ رویے ہم نے معاشرے میں دیکھے ہیں، اگر بیوی بیمار ہو جائے نا، دیکھیے بیماری اور صحت میرے اللہ کی طرف سے ہے، اگر بیمار ہو جائے شادی کے بعد تو ہم کہتے ہیں یہ آئی بیمار سی، یہ بیماری ساڑھے گل پہ ہی ہے، اور اگر بیماری تھوڑی سی طول پکڑ جائے 2 4 6 ماہ تو یقین جانو یہ 2 4 6 ماہ کے اندر لوگ فیصلے کرتے ہیں، بیٹے کو باقاعدہ کہتے ہیں کہ بیٹا ساری زندگی اس کے ساتھ ہی گزارنی ہے، دوسری شادی کر لو، نکاح کر لو، اس کی موجودگی میں، اس کی بیماری میں، حالانکہ شوہر کا حق تھا کہ اس کی خدمت کرتا، اس کو اس کی توجہ کی ضرورت تھی۔ مجھے ایک خاتون نے کال کی، وہ باہر رہتی تھی، وہ کہتی مجھے ٹی بی کا مرض تھا اور میں بیمار ہو گئی، اور اس نے اتنا بھی نہیں انتظار کیا، مجھے یہاں چھوڑ کے واپس پاکستان آیا اور پاکستان میں آ کے اس نے دوسری شادی کی۔ اس نے کہا بیماری نے نہیں مجھے مارا، بیماری نے نہیں مجھے توڑا، مجھے اس کے رویے نے توڑا۔ جب مجھے اس کی توجہ کی ضرورت تھی، اس کی محبت کی ضرورت تھی، تو اس وقت اس نے میرا ساتھ چھوڑ کے دوسرا نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ خیال تو رکھو یار اس وقت تمہاری ضرورت تھی، توجہ کی ضرورت تھی، لیکن اس موقع پر ایک تو بیماری سے جنگ لڑی اور دوسری سوکن لا کے اس کے اوپر بٹھا دی۔ یہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کے رویے ہیں، باقاعدہ والدین بھی اکساتے ہیں کہ پتر تو ہن ساری زندگی ادھر گزارنی ہے، تم نکاح کرو، ہم لڑکیوں کی لائن لگا دیں گے، بڑی ساری باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن اچھے لوگ بھی ہم نے معاشرے میں دیکھیں، میرا ایک بڑا ہی محبوب دوست ہے، بے پناہ محبت کرنے والا ہے، اس کی گھر والی بیمار ہوئی، وہ زندگی موت سے لڑنے لگی، اس نے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کی بیماری میں اس کا ساتھ دیا اور دولت بھی بہائی۔ گھر والوں نے کہا، رشتہ داروں نے، دوستوں نے بھی توجہ دلائی کہ یار ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا کہ یہ ماں بھی نہیں بن سکتی اور بچنا بھی اس کا مشکل ہے۔ تو وہ کہتا ہے میرا یقین اتنا پختہ تھا، مجھے لگتا تھا کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اس کی زندگی میں اس کے ہوتے ہوئے میں نکاح نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی، اس خاتون کو اللہ نے صحت بھی عطا فرمائی۔ تو بھائی جان کبھی زندگی میں یہ امتحان ہمارے اوپر بھی تو آ سکتا ہے نا، صحت اور بیماری یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ جب اللہ کی طرف سے یہ امتحان آئے تو پھر اس امتحان میں ساتھ کھڑے ہو کر ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ راہ فرار اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے اوپر لا کے سوکن کو بٹھا دینا چاہیے۔ یہ رویے اچھے نہیں کہ بیمار کے پاس بیٹھ کے آپ فیصلے کرو اور اس سے اجازت لو، اس بیٹے کو اجازت دو کہ یہ نکاح کر لے۔ اس بیچاری نے کیا کہنا ہے یار جو قدم قدم پہ دکھ سہ رہی ہے۔ تو خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا کہ تم ٹھہر جاؤ، یہ تمہاری بیوی بیمار ہے، اس کی تیمارداری کرو۔ اسامہ بن زید کو بھی فرمایا کہ تم ان کی مدد کرنا۔ تو بھائی جان اللہ کے رسول فرماتے اس کا اجر کیا ہے کہ اللہ تمہیں جہاد کے برابر ثواب دے گا۔